السلام علیکم۔ انفارمیٹک 92 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کروڑوں اربوں خربوں بار درود پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جی دوستو، میں نے آج تھوڑی سی تصویریں اس لیے لگائی ہیں کہ آپ کو اس بستی کا جو ویو ہے، جو جس طرح یہ بستی بنائی گئی ہے، اس اتنے ہزاروں سال پہلے کوئی اوزار، کوئی مشینری، جدید نظام نہیں تھا، اس کے باوجود اتنی زبردست جو ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے گئے، اور اتنی زبردست وہاں پر نقاش کاری کی گئی اور خوبصورت ترین ڈیزائن بنائے گئے۔ جی دوستو، آج ہم کھڑے ہیں مدائن میں۔ جی دوستو، مدائن حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ بستی ہے، آبادی مدائن۔ یہ تبوک سے کچھ آگے ہے، تو یہاں کا وزٹ کروانے کے لیے ہمارے آل پاکستان گجر ایسوسیشن تبوک کے جتنی بھی پارٹی تھی، سب کا شکریہ۔ یہاں سے جتنے دوست ہم گئے تھے، سب کو انہوں نے وزٹ کروایا ہے، یہ تبوک کا، مدائن کا، مکنا کا، اور آگے بھی آپ کو مختلف زیارتیں کرواؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو 12 چشمے تھے۔ تو جی دوستو، یہ سب سے زیادہ شکریہ، تھینک فل آل پاکستان گجر ایسوسیشن تبوک کے دوستوں کا۔ جی، خطیب الانبیاء سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں دوستو، تو یہ ان کی بستی کی آپ کو زیارت کرانے ہیں، بستی مدائن شعیب علیہ السلام کی۔ انہوں نے 3 نافرمانی اللہ پاک کی، اور اللہ پاک نے 3 سخت ترین عذاب ان پر نازل کیے۔ دوستو، اتنے ہزاروں سال پہلے بھی اتنی زبردست جو ہے وہ سٹرکچر ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہیں، اس کا ایلیویشن کمال کا ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی خوش لہان اور خوبصورت ترین واز کرتے تھے اپنی قوم سے، تو اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا گیا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدائن میں ہوئی۔ مدائن ایک قبیلے کا نام ہے، اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور انہی کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی گتورا کے باطن سے تھے، اور اسی لیے یہ خاندان بنی گتورا کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدائن کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدائن کا نام ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ قرآن کریم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ شعراء میں اور سورۃ عنکبوت میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں، کیا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ کے رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں، اور ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ مدائن اور اصحاب ایک جنڈ والے ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں، ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدائن جو تھے، تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے، وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی تھی۔ جی دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنے سخت پتھر ہیں، تو ان پتھروں کو کس طریقے سے کاٹا ہے، ہاتھوں کے نشان، اس وقت کوئی اوزار بھی نہیں تھا۔ یہ کافی دوست بڑی دنیا دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اتنے چھوٹے ان میں کمرے بنائے گئے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں، اور اتنی صفائی کے ساتھ یہ جو ہے نا کمرے بنائے گئے ہیں، اتنی صفائی کے ساتھ،
اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس وقت تو کسی مشین کسی ایسی چیز کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ایجاد بھی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو اللہ پاک نے کمال طاقت دی تھی کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں کو ہاتھوں سے ہی کاٹ کر اتنے شاندار اندر جو گھر بنائے ہوئے تھے، اپنے رہائشیں بنائی ہوئی تھیں۔ جی دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کی سخت نافرمانی کرتی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتی تھی اور ان کو جھوٹا اور مختلف قسم کے طعنے دیتی تھی۔ ان کا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا، دمکانا، زمین پر فساد جیسے گھنونے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب کے 3 طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، وپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، رستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں گنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو محبوس فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدائن کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ سورۃ الاعراف۔ توحید کی دعوت پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دور دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد کرو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کرتے تھے، اللہ کے احکامات، اللہ کا جو پیغام تھے ان کو دیتے تھے کہ شرک اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرے۔ لیکن وہ آگے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کہتی تھی کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر جو نا آسمان سے کوئی آگ برسا دے، چنگیاڑی پھینک دے، کوئی ایسی چیز ہم پر ڈال دی جائے۔ تو دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 3 قسم کے عذاب نازل کیے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، وہی پہ میں نے آپ کو پہلے اس کی تصویر بھی دکھائی ہے اسی ویڈیو کی، کہ یہ دیکھیں کہ ان کی جو تعمیرات تھی وہ کتنی اعلیٰ اور شاندار تھی۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ان پر انتہائی شدید زلزلہ نازل کیا کہ اتنی زمین زبردست جو ہے نا وہ کانپ اٹھی کہ یہ لوگ باہر نکلے، اور اللہ پاک نے ان پر آسمان سے آگ برسائی، اور وہ جو کہتے تھے پیغمبر علیہ السلام کو کہ ہم پر اوپر سے کوئی چنگیاڑی کو آگ پھینک دی جائے، تو اللہ پاک نے وہ آگ سے ہی ان کو تباہ کیا، نیست و نابود کیا۔ قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا وہ 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے ہی عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1، زمینی بنچال یا زلزلہ، دوسرا چنگاڑ، نمبر 3 آگ کے بادل، سورہ الاف میں ہے۔ ان کو بنچال نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کے زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے، ببتیاں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے ان قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورۃ ہود میں الشارہ میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے،
جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے تھے۔ تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ یہ صورت الشعر میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے جو اکابر تھے وہ کہتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی طرح ان پر بادل، جو آگ کے بادل تھے، وہ برسائے۔ لیکن سب دیکھتے ہیں دوستو، آج بھی ہمارے معاشرے میں اتنی ہم لوگ اتنی زیادتیاں اتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن یہ تو کرم ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جس وجہ سے ہم اتنے سخت عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ دوستو، یہ دیکھیں، یہ جو اب رستہ بنا دیے گئے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لیے، یہ جو پگڈنڈی ہے، بیٹھنے کے لیے اسٹول وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ یہ کافی سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے، اور یہ چھوٹی بستی نہیں ہے، بہت بے شمار گھر ہیں۔ یہ پورے پہاڑوں کے نزدیک انہی لوگوں کے گھر ہیں، اور انہی لوگوں کے جو ان کے گھروں کے باہر انتہائی خوبصورت ترین جو انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، جو آج کے وقت میں اتنے ہزاروں سالوں کے بعد جو لوگ آج اپنے گھروں پر ڈیزائننگ کرواتے ہیں، اور یہ اس وقت ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے وہاں پہ ڈیزائننگ کی ہے۔ یہ دیکھیں میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ پر ان کے جو دروازے کے فرنٹ تھے نا، جہاں سے وہ انٹرنس تھی ان کی، وہاں پر انہوں نے بڑی نقش و نگاری کی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت نقش و نگاری ہے یہ والی۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں ان کے گھر، یہ انٹرنس ہیں ان کی، یہ اندر دیکھیں ان کے، یہ ان کے گھر تھے، یہ ان کے کمرے تھے اندر۔ انسانی جو سوچ ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اس وقت اتنی کوئی جدید مشینری بھی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انگلیوں کے نشان بھی انسان کے وہ پوروں کے انگلیوں کے نشان اوپر ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہاتھوں سے ہی، انگلیوں کے نشانوں سے ہی یہ کھرود کر ان پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے۔ یہ دیکھیں باہر، اس کی باہر نقش نگاری دیکھیں اس کی۔ یہ چھوٹی بادی نہیں ہے، یہ بہت، وہ دیکھیں وہاں سے لے کر ان پہاڑوں میں قریب بے شمار گھر ہیں ان کے، ان پہاڑوں کے نزدیک۔ یہ دیکھیں، یہ باہر ان کی نقش و نگاری دیکھیں کہ جو آج اتنے ہزاروں سالوں بعد لوگوں نے کی ہے، وہ اس وقت بھی اتنی زبردست انہوں نے نقش و نگاری کی ہوئی تھی۔ لیکن صد افسوس کہ وہ پیغمبر کو جھٹلا کر ہلاک ہو گئے انہوں نے۔ یہ ان کی قبریں ہیں، یہ دوستو یہ دیکھیں ان لوگوں کی قبریں کھودی ہوئی ہیں، یہ ان کی قبریں تھیں۔ یہ دوستو یہ دیکھیں، یہ بھی اندر ایسے ہی کمرے بنے ہوئے ہیں، عجیب طرح کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کمرے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ تو آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کہ ان کی عمر جو تھی وہ 400 سال تھی تقریباً، جو مختلف روایت میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی قوم کو جب ان کی قوم پر اللہ پاک نے عذاب نازل کر دیا، یہ دیکھیں یہ باہر بیٹھنے کا کتنا ان کا نظام تھا، یہاں پہ باہر بیٹھ، وہ کتنا باہر کی جو فرنٹ ہے وہاں پر کتنا ایلیویشن بہترین کیا ہوا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اردن کے شہر السالت کے قریب وادی شعیب میں سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل جو مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقبرہ ہے، انہی کی قبر ہے۔ تو دعا ہے کہ دوستو کہ ہمیں بے شمار دفعہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں بار درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہمارے لاکھوں عیوب کے باوجود ہم پر اللہ پاک کوئی عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہم پر کرم اور فضل ہے۔